پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کی اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، خیر ہوگا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو۔ یہد قلبہ، تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیرت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اے اللہ جو تیری طرف سے خیر، بیدک الخیر۔ یہ تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم۔ علامہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا ہے کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا۔ آدمی پہ تکلیف کیوں آئی، کیا آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام غلط کیا، لگے رہو اسی پہ جو تاب۔ بندہ مومن کہتا ہے جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا۔ کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس کے بدلہ لے وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ کے خلاف شکایت نہیں۔ برو کشید نہ پیچا کہ ہست و بود مرا، یہ ہے، یہ تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا۔ کس چیز نے نکال لیا؟ کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی۔ اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس پر میرے بڑے بڑے کیسز موجود۔ یہ بتانا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں، یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں۔ یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ منافقون، اور یہ سورہ تغابن دوسرے حصے کی صورت ہے، یہ ایمان کی حقیقت پر۔ سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات، سورہ نور کی آیات نور، اور پھر یہ تغابن۔ تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا۔ دوسرا نتیجہ، یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں، یہ پھول اندر کھلتا ہے، باہر نظر نہیں آتا۔ باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تم پڑے رہو اپنے الجھنوں میں اور اشکالات میں، انما البیع مثل الربا، لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا بیع کو، حرام کیا ربا کو۔ ہو آر یو، یہ ہو آر یو سے مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکمل الہبادی نے۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے۔ اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، یو وانٹ ٹو ٹیچ ہم آرزو، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ وہی ہو آر یو، اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر ایک۔ رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر دو۔ قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر تین۔ پھر کوئی دلیل نہیں، نو آرگیومنٹس، آئیدر اوبے اور گو اوے، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔